اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں پورا۔ اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو۔ اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ، تو 2 سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ مطلقہ بیوی سے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے، یعنی شوہر جو سابق ہے، اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں۔ 2 سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے، اس ماں نے، مطلقہ ماں نے، اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، بالمعروف، بڑے طریقے سے۔ یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہو تو کروڑ پتی، لیکن اب وہ اس کو بیوی کو مطلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا، نہیں، وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کوئی لا ضرر ولا ضرار، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا، اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی مطلقہ بیوی کے پاس ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراض منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، آپ دودھ چھڑوا دیجئے۔ وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو۔ ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔